بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ جناب، میں ہوں منظور آزاد، اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے سیاستدان کس طرح اقتدار حاصل کرتے ہیں اور اقتدار ملنے کے بعد کیا بن جاتے ہیں، اور نواز شریف بھی کس طرح اب عمران خان کے راستے پر چل پڑا ہے۔ تو جناب، پاکستان کے سبھی سیاستدان کچھ چالاکیاں کر کے اور کچھ منتیں سماجتیں کر کے اور کچھ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کی فوج کی مدد سے ہی پاکستان میں اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور جب ان کو اقتدار مل جاتا ہے تو پھر وہ شیر بن جاتے ہیں اور اسی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانے شروع کرتے ہیں، جس کی مدد سے وہ اقتدار لیتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کو اقتدار میں لاتے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں الیکشن ہارنے کے بعد، الیکشن اس وقت شیخ مجیب الرحمن جیت گیا تھا اور وہ ملک کا وزیر اعظم بن گیا تھا، جس کا اعلان اس وقت کے صدر یحییٰ خان نے بھی کر دیا تھا، مگر بھٹو نے اپنی چالاکیاں چل کر اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے اور کچھ جنرلوں کو اپنے کے ساتھ ملا کر بنگال میں جو ہے ایسٹ پاکستان میں فوجی ایکشن کرا دیا، اور ادھر ہوا میں بغاوت ہو گئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور بھٹو نے پھر فوج کی مدد سے ہی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن کر 2 سال تک حکومت چلائی، اور جب وہ 2 سال کے بعد آئین بھی پاس ہو گیا اور وہ اقتدار کا کلی طور پر مالک بن گیا اور شیر بن گیا، تو پھر اس نے مخالفین کو دبانے کی کوشش کی، سب مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، اور کئیوں کی پارٹیوں پر، ولی خان کی پارٹی پر بین لگا دی، اور اس کی 2 صوبوں میں حکومت بھی ختم کر دی۔ کہنے کو بڑی داستان ہے، مگر اب مدعے پر آتے ہیں کہ پھر اس نے 1977 کے انتخابات میں اتنی دھاندلیاں کرائی کہ پورے ملک میں اس کے خلاف عوامی تحریک چلی، اور جو تحریک کو ملک میں خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی۔ مخالف پارٹیاں ایک دوسرے پر حملے کرنے لگی۔ ملتان میں ایک سینما اور ایک گھر کو جلا دیا گیا۔ بھٹو نے 4 شہروں میں مارشل لا لگا دیا اور گولی کا آرڈر دیا۔ لاہور میں 4 یا 6 لوگ مر گئے، کراچی میں بھی 4 لوگ مر گئے۔ تو پھر فوج نے جو ہے انکار کر دیا کہ ہم اپنے عوام پر گولی نہیں چلائیں گے، اور پھر وہ حالات خراب ہوتے گئے، جس کے نتیجے میں مارشل لا لگ گیا۔ اب اس کے بعد جو ادھر 2 ہی فیکٹر ابھرے، ایک مسلم لیگ جس نے بھی وہ جنرل ضیاء الحق کی گود میں پل کر جو پروان چڑھی، اور دوسری تھی پیپل پارٹی جس نے بھٹو کا شہید ہونے کا کارڈ چلا کر، حالانکہ اس کو پھانسی اس کیس میں ہوئی تھی جو کیس اس کی حکومت میں ہی داخل کیا گیا تھا، وہ جنرل ضیاء الحق نے داخل نہیں کیا تھا، وہ پہلے سے کیس تھا۔ تو اس کی پارٹی نے وہ ایک اس کا فائدہ لے کر اس کا شہید کا راگ گا گا کر فائدہ لیا۔ تو 2 پارٹیاں ہی ہو گئیں، ایک نواز شریف کی مسلم لیگ اور دوسری بے نظیر کی پیپل پارٹی، اور دونوں پارٹیوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی جو ہے وہ حکومتیں حاصل کی، اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہی آنکھیں دکھاتے رہے،
اور نواز شریف کی تو کسی آرمی چیف کے ساتھ بنی نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ملک کے سب آرمی چیف بھی خراب تھے؟ ایک نواز شریف صحیح تھا، باقی وہ آرمی چیف جتنے بھی تھے وہ اتنے سب خراب تھے جس کے ساتھ نواز شریف کی نہیں بنی۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سبھی لوگ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی مدد سے حکومت حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی منمانیاں چلاتے ہیں، اور کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو ملک کے تباہی کے ہی ہوتے ہیں، اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ جب دیکھتی ہے کہ بھائی ان پارٹیوں سے ملک نہیں چل رہا تو پھر وہ دوسرا ہی بندوبست کرتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان پہلے تو جو سیاست میں آیا تو اپنی سیٹ بھی ہار گیا تھا، اور جنرل مشرف کے پیچھے چلا کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ، مگر جنرل مشرف نے اس کو جب لفٹ نہیں کرایا تو پھر وہ بیٹھ ہی گیا۔ تو پھر کچھ جنرلوں نے اس کو سہارا دے کر آگے لائے، اور ان جنرلوں نے ہی اس کو لیڈر بنایا۔ مگر بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں اور فوج اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ووٹ بھی لیتے ہیں، اور ان کی مدد سے جو ہے وہ اسمبلیوں میں آ کر حکومتیں بھی بناتے ہیں، تو پھر ان کے دماغ میں کچھ اور ہوا بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ جو عمران خان نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کی دماغ میں ایسی ہوا بیٹھ گئی تھی کہ اس نے تو فوج میں بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی، اور ٹی وی پر بھی اس کا ایک آدمی نے فوج کے افسروں کو پیغام دیا کہ فوج میں بغاوت کرائیں، اور اس کے بعد وہ جو 9 مئی کا واقعہ اس نے کیا اور سب فوجی تنصیبات پر اور فوجی بیرکوں پر حملہ کیا، تو پھر وہ دھر لیا گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اب جب نواز شریف کو اتارا گیا تو اس نے بھی یہی راستہ اختیار کیا کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر لندن میں جا کر کچھ جنرلوں کا نام لے کر کہتا رہا کہ مجھے ان لوگوں نے اتارا، ان سے حساب لیا جائے یا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، حساب لوں گا۔ مگر جب الیکشن اور اقتدار کا وقت آیا تو اب پھر وہی عمران خان والا ہی راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ اور جنرلوں کے پیچھے لگ کر وہ اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ظاہری طور بھی یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کی کچھ آشیرواد مل گئی ہے، اور آئندہ کا وزیر اعظم یہی بنے گا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی منتیں کر کے اور ان کی مدد سے ہی آتے ہیں۔ بھائی اگر تم اتنے جمہوری ہو تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جاؤ، سیدھے عوام کے پاس جاؤ، اپنی اکثریت دکھاؤ، اپنے لوگوں سے ووٹ لو۔ یہ جو ایک الیکٹیبل کا ایک تو بہت بڑا پاکستان میں ایک نیا نعرہ پیدا ہو گیا ہے، الیکٹیبل الیکٹیبل، اور وہ الیکٹیبل لوگ جو ہے وہ کسی کے اشارے پر کبھی کس کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی کس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو اب وہی الیکٹیبل جو عمران خان کے پیچھے لگ گئے تھے اب نواز شریف کے پیچھے لگ رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ نواز شریف اب کیا حاصل کرتا ہے۔ پہلے تو دو پارٹیاں تھیں جنہوں نے باری باری لگائی ہوئی تھی، پیپل پارٹی اور اس کے نون لیگ نے، اور انہوں نے باہر بیٹھ کر وہ میثاق جمہوریت بھی کیا تھا، اور وہ بے نظیر صاحبہ جس کے خلاف ادھر کیس تھے اور سزائیں ہوئی تھی 11 سال باہر بیٹھ گئی تھی، تو اس نے بھی مشرف کے ساتھ این آر او کر کے اپنے گناہ بخشوائے اور اپنے کیس ختم کرائے، اپنی سزائیں ختم کی، اور وہ ادھر آئی تو تھی وزیر اعظم بننے، مگر اس کے ساتھ کیا ہو گیا یہ بھی ایک قدرت کی عبرت ہے اور نشانی ہے۔ تو اب نواز شریف کی باری ہے، اب یہ لگا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے پیچھے کہ اس کو اقتدار مل جائے، تو ہو سکتا ہے اس کو اقتدار مل بھی جائے، مگر وہ جو ہے دیکھیں کہ اقتدار ملنے کے بعد جو یہ کرتے ہیں پاکستان کے سبھی سیاستدان، تو یہ کیا کرے گا۔
तो अभी नवाज शरीफ के लिए बड़ा इम्तिहान है, मगर लोग भी देखते जाएं कि पाकिस्तान में कैसी सियासत चलती है और कैसे लीडर हैं और कैसी बातें करते हैं और ये अंदर में क्या होते हैं। बड़ी मेहरबानी। वीलाग अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवामी पाकिस्तान जिंदाबाद। वो खुश खुर्रम रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।